یعنی اس کا سبب قطع کے حصول کا سبب چاہے کوئی خاص ہو چاہے عام ہو. اور اس کے لیے جیسا کہ مثال کے طور پر کہا تھا کہ قطع کا جو قطع ہے وہ عام طور پر غیر متعارف طریقے سے قطع حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود قطع کا قطع کیا ہے؟ حجت ہے. قطع کا قطع حجت ہے. اس بنا پر یہ کہا تھا کہ قطع طریقی محض میں قطع جس طریقے سے بھی حاصل ہو، جس طریقے سے ہونا چاہے متعارف طریقے سے حاصل ہو یا غیر متعارف طریقے سے حاصل ہو، دونوں صورتوں میں قطع حجت ہے. نیچے نعم میں آ کر یہ کہا تھا کہ ہاں اگر کہیں پر شارع خود یعنی حکم کے اندر قطع کو اخذ کرے، موضوع حکم میں قطع کو اخذ کرے، کسی چیز کو شرط قرار دے دے، مثلا قطع میں سبب خاص کو ضروری قرار دے دے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ انسان کو جو قطع حاصل ہوتا ہے وہ متعارف طریقے سے ہو، اس کا سبب خاص ہو. دوسرے الفاظ میں قطع موضوعی میں سبب کا خاص ہونا ضروری ہے، اما قطع طریقی محض میں چاہے سبب متعارف ہو یا غیر متعارف ہو، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ کہا تھا پس اس بنا پر جب قطع کے مقدمات اور قطع کے اسباب میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ متعارف ہو یا غیر متعارف ہو، تو اس صورت میں قطع حجت ہے. اور یہ بحث پہلے گزر گئی تھی، قطع کی جو حجت ہے وہ ذاتی ہے. ذاتی ہونے کا معنی یہ ہے کہ نہ قطع کی حجت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ قطع کی حجت کو نفی کیا جا سکتا ہے. ہاں، اس سے مراد قطع طریقی ہے، وہی قطع طریقی محض ہے. یعنی بالجملہ یہ جو قطع موضوعی نہیں، قطع طریقی محض ہے، اس میں فرق نہیں ہے قاطع کے حوالے سے، سبب کے حوالے سے، مورد کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے. عقلاً بھی اور شرعاً بھی کوئی فرق نہیں. یعنی فرق نہیں سے مراد کیا ہے؟ فرق نہیں سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی، جس سبب سے بھی، جس مورد میں بھی آپ کو قطع حاصل ہو جائے، وہ قطع کیا ہے؟ حجت ہے اور ضروری ہے. یہ جو اب جو بالجملہ سے مراد وہی قطع طریقی محض کی بات کرتے ہیں. ذہن میں قطع طریقی محض کی بات کرتے ہیں. قطع طریقی محض میں سبب جو بھی ہو، مورد جو بھی ہو، اس صورت میں قطع حجت ہے. شرعاً اور عقلاً کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ یہاں وہی دلیل بیان کرتے جو دلیل پہلے گزر گئی، کیونکہ قطع بذات خود حجت ہے. بذات خود حجت ہونے کا معنی نہ حجیت کو ثابت کرنا جائز ہے، نہ حجیت کو نفی کرنا جائز ہے. ثابت کریں گے تو ہی تحصیل حاصل لغو لازم آئے گا، نفی کریں گے تو وہاں پر کیا آگا؟ تضاد اور تناقض لازم آئے گا. یہ بحث پہلے گزر گئی تھی. اور اس کے بعد آ کر پھر یہ کہا تھا کہ اخبارین کی طرف ایک نظریے کی نسبت دی گئی ہے. ان کی طرف جس چیز کی نسبت دی گئی وہ یہ ہے کہ وہ قطع جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے وہ حجت نہیں. یہ ذہن میں رکھیں. کیا کہا؟ اخبارین کی طرف ایک نظریے کی نسبت دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ قطع جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہے. چونکہ ابھی صاحب کتاب نے وہ بالجملہ میں تو یہ کہا کہ قطع جس طریقے سے بھی حاصل ہو، چاہے متعارف طریقے سے ہو یا غیر متعارف طریقے سے ہو، مقدمات عقلیہ کے ذریعے سے ہو یا غیر مقدمات عقلیہ کے ذریعے سے ہو، جس طریقے سے بھی قطع حاصل ہو، کیا ہوا؟ قطع حجت ہے. لیکن کہا کہ بعض نے اخبارین کی طرف یہ نسبت دی ہے کہ وہ اس قطع کو حجت نہیں مانتے ہیں جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے. صاحب کتاب نے فرمایا کہ جو نسبت ہے یہ نسبت جھوٹ پر مبنی ہے، یہ نسبت جو ان کی طرف دی گئی ہے صحیح نہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ جب ہم ان کی عبارات کی طرف رجوع کرتے ہیں، اخبارین کے جو عبارات ہیں، ان کے جو بزرگ علماء ہیں ان کی عبارات کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو ان کی جو عبارات ہے ان
عبارات سے اس نظریے کا استفادہ نہیں ہوتا ہے، یعنی قطع اگر مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو تو قطع حجت نہیں ہے، یہ استفادہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ کچھ حصہ کل گزر گیا تھا، صاحب کتاب نے فرمایا کہ جیسے کہ بعض جو علماء ہیں، جو بعض بزرگ جو علماء ہیں، ان کی جو عبارات ہیں، ان عبارات سے دو طرح کے نتائج ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اخبارین کی جو عبارات ہے، کلمات ہے، ان عبارات سے دو نتیجے ہم نکال سکتے ہیں۔ نمبر ایک، اخبارین کے جو عبارات ہیں اس موضوع کے اوپر، اس سے یہ استفادہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو قطع ہے، یہ جو مقدمات عقلیہ ہے، مقدمات عقلیہ دوسرے الفاظ میں یعنی حکم شرع اور حکم عقل کے درمیان ملازمت ثابت نہیں ہے۔ اخبارین کے جو کلمات ہیں ان سے ایک یہ استفادہ کیا جاتا ہے کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمت نہیں ہے، یہ نتیجہ ہم لے سکتے ہیں۔ دوسرا جو نتیجہ ہے وہ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ مقدمات عقلیہ سے جو قطع حاصل ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حجت نہیں۔ بات واضح ہوگا نہیں؟ اب فرماتے ہیں، اب یہاں پر ہمارے سامنے دو باتیں ہو گئی۔ اخبارین کی کلمات سے یا تو یہ استفادہ ہوتا ہے کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان کوئی ملازمت نہیں ہے۔ دوسرا جو ہم نتیجہ لے سکتے ہیں وہ نتیجہ مثلا یہ لے سکتے ہیں کہ یہ جو قطع ہے، اگر قطع مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو جائیں تو وہ حجت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہم ان کے بزرگ علماء کی جو خاص عبارات ہیں ان سے جب استفادہ کرتے ہیں تو یہ استفادہ نہیں ہوتا۔ کیا استفادہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ قطع جو مقدمات عقلیہ سے ہم جس قطع کو حاصل کرتے ہیں اس کی حجیت کی نفی ہو، ایسا نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں فرماتے ہیں کہ علماء اخبارین کے عبارات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پر زن حاصل ہوتا ہے حکم عقل کے ذریعے سے وہ زن حجت نہیں۔ بات واضح ہو گئی نہیں؟ یعنی جہاں پر انسان کو زن حاصل ہو جائے، کس کے ذریعے سے زن حاصل ہو جائے؟ حکم عقل کے ذریعے سے، تو وہ زن حجت نہیں ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے کہ ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ کہنا کہ وہ قطع جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو وہ حجت نہیں ہے، اس میں کہ وہ زن جو یعنی انسان کا وہ زن جو شرعی طریقے سے حاصل نہ ہو بلکہ کسی اور طریقے سے حاصل ہو، عقلی طریقے سے حاصل ہو، تو وہ زن حجت نہیں ہے۔ فرماتے کہ ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعاً اخبارین اس قطع کی نفی کرتے ہیں جو مقدمات سے عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے؟ تو فرماتے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی کچھ عبارات کو یہاں پر صاحب کتاب نے کوٹ کیا ہے، ہم ان کو پڑھیں گے، دیکھیں بہت ہی آسان ہے۔ فرماتے وَأَمَّا فِي مَقَامِ، یہاں سے نا یہ پہلے اسی پر عطف ہے، پہلے اسی پر دیکھیں وَأَنَّهَا، یہ کلمات جو اخبارین ہیں، انما تکون اما فی مقام منع الملازمت بین الحکم العقل بوجوب شیء وحکم شرع بوجوبہ، یہ جو کلمات ہے کلمات اخبارین ہیں، یا تو یہ کلمات اخبارین ملازمت کے منع کے بارے میں ہے ایک، و اما یہ اسی پر ہے، یا تو یہ جو کلمات اخبارین ہیں یہ اما فی مقام عدم جواز الاعتماد علی المقدمات العقلیہ، مقدمات عقلیہ پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے، یا اس کے بارے میں ہے کہ جو کلمات اخبارین ہیں۔ کیوں؟ لأنہا
لأن المقدمات العقلیہ لا تفید، کیونکہ یہ مقدمات جو عقلیہ ہے یہ فائدہ نہیں دیتی ہے الا الظن، سوائے ظن کے، کما ہو صریح امین الاسطرابادی رحم اللہ علیہ، جیسا کہ شیخ محدث اسطرابادی کا صریح عبارت بھی یہی ہے، حیث قال، یعنی اس نے کہا ہے فی جملۃ ما استدل بھی فی فوائدہ، من جملہ ان استدلالات میں سے جس کے ذریعے سے استدلال کیا فی فوائدہ، یعنی فوائد المدنیہ جو اس کی کتاب ہے، اس میں کیا کہا ہے وہ یہ ہے، یہ صریح عبارت اس کی، علی انحصار مدرک ما، اس مدرک میں منحصر ہونا ہے، ما لیس من الضروریات فی الدین، جو ضروریات دین میں سے نہیں ہے، وہاں پر اس مدرک میں منحصر ہونا ہے، وہ مدرک کیا ہے، فی السماع عن الصادقین علیہ السلام، جو امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام سے جو ہم سنتے ہیں، یعنی کیا مطلب، جو چیزیں ضروریات دین میں سے نہیں ہے تو مدرک منحصر ہے سننے پر، یعنی ڈائریکٹ ائمہ علیہ السلام سے جو کچھ ہم سنتے ہیں اسی کے اندر مدرک منحصر ہے، جو چیزیں ضروریات دین میں سے نہیں ہیں، اما اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ہم مدرک قرار نہیں دے سکتے۔ اس سے یعنی اسے کیا کہا انہوں نے، اسے یہ کہا کہ چونکہ ائمہ علیہ السلام سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، جو چیزیں ہم روایات کے ذریعے سے استفادہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کے ذریعے سے جو چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، جو ظن حاصل ہوتا ہے، وہ حجت نہیں ہے۔ یعنی یہ آوائے اسطرابادی کی جو صریح عبارت ہے، اس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے ظن حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے ہیں، یہ استفادہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں فی جملۃ ما، من جملہ ان چیزوں میں سے استدل بھی، جس چیز کے ذریعے سے آوائے اسطرابادی نے استدلال کیا ہے، فی فوائد المدینیہ میں، وہ کیا استدلال کیا ہے، اعلی انحصار مدرک ما، مدرک کا منحصر ہونا ہے، ما اس چیز میں، لیس من ضروریات دین، جو ضروریات دین میں سے نہیں ہے، اس میں مدرک کا منحصر ہونا ہے۔ کہاں پر منحصر ہونا ہے؟ یہ فی السماع عن الصادقین علیہ السلام، صادقین علیہ السلام سے سننے پر ہی مدرک کا منحصر ہونا ہے، یعنی اس کے علاوہ کے ذریعے سے جو ہم استفادہ کرتے ہیں اس سے ظن حاصل ہوتا ہے، لہذا اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ یہ الرابع، یہ جو آوائے اسطرابادی کی جو دلیل ہے ان میں سے، وہاں پر جو اس نے جو چوتھی جو دلیل جو اس کتاب میں جو فوائد المدنیہ ہے، اس میں اس کی جو چوتھی دلیل ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے، بہت ہی آسان ہے، دیکھا بات واضح ہو گئی نہیں؟ یہاں پر آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بابا یہ جو اخبارین ہیں، اخبارین اس قطع کی حجیت کی نفی نہیں کرتے ہیں جو قطع مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ اخبارین جس چیز کی نفی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو وہ لوگ ملازمت کی نفی کرتے ہیں حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان، یا تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے ظن حاصل ہوتا ہے اس ظن کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ قطع جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے اس کی حجت کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ بات واضح ہو گئی نہیں؟ بہت ہی آسان ہے، دیکھیں الرابع سے مراد وہی، یعنی فوائد مدنیہ میں آغا اسطرابادی نے جو چوتھی دلیل جو انہوں نے پیش کی ہے وہ یہ ہے، ان کل مسلک غیر ذلک المسلک، ہر مسلک جو اس مسلک کے علاوہ ہے، مسلک امامیہ، یعنی کیا مطلب، التمسک بکلام علیہ السلام، جو ائمہ علیہ السلام کے کلام کو لیتے ہیں، کیونکہ یہ اخباری ہے نا آغا اسطرابادی، یہ اس کا نظریہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ امامیہ اصل مسلک کو اس طریقے سے ملاؤ، ان کل مسلک غیر ذلک المسلک، مسلک امامیہ کے علاوہ ہر مسلک میں والے، انما یعتبر، وہ لوگ معتبر سمجھتے ہیں،
من حیث افادتی ہی، کلام سے افادہ کرنے کے اعتبار سے کس چیز کو معتبر سمجھتے ہیں؟ الظن بحکم اللہ تعالی، اللہ تعالی کے حکم سے، قرآن سے، آیات سے جو ظن حاصل ہوتا ہے اسی کو معتبر سمجھتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ ہم آیات سے جو ظن حاصل ہوتا ہے ہم اس کو معتبر نہیں سمجھتے. اس سے ایک اور بات واضح ہو گئی، یعنی قرآن سے یا قرآن کے علاوہ جس طریقے سے بھی ظن حاصل ہو تو ظن معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. وقت اثبتنا، اور ہم نے ثابت کیا سابقاً پہلے، انہ لا اعتماد علی الظن، اس ظن پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، المتعلق، وہ ظن جو تعلق رکھتا ہے، بنفس احکام ہی تعالی، خود اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ، او بنفی ہی، یا اس کے نفی میں. فرماتے ہیں کہ اس ظن کے اوپر اعتماد نہیں کیا جائے گا. وقال فی جملتها، اور کہا ہے من جملتها، من جملہ کلمات اخباری. ایزن کیا کہا؟ بعد ذکر ما، اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد، یعنی اس مقدمے کو ذکر کرنے کے بعد، تفتنا بزامہ من الدقیقہ، اس کے زام کے اعتبار سے یہ جو مقدمہ ہے وہ بالکل کیا ہے، بہت ہی زیرک اور بہت ہی کیا ہے، حتین مقدمہ ہے. یعنی اس مقدمے کو یہاں پر ذکر نہیں کیا ہے. آغائے استر آبادی نے ایک مقدمے کو ذکر کیا ہے، وہ مقدمہ یہ ہے. یہاں آغائے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب رسائل میں ذکر کیا ہے، وہ مقدمہ یہ ہے. وہ اس مقدمے میں کہا کہ ہم ڈائریکٹ یعنی ائمہ علیہ السلام سے جو روایات ہے اسی کو ہم اخذ کریں گے، باقی اس کے علاوہ جو قیاس، چاہے قیاس منطقی ہو یا قیاس غیر منطقی، چونکہ اخباری ایسی وجہ سے قیاس منطقی کو بھی نہیں مانتے. فرماتے کہ چاہے قیاس منطقی ہو چاہے قیاس غیر منطقی ہو، فرماتے ہیں ہم ان کو اخذ نہیں کریں گے بلکہ ڈائریکٹ ائمہ علیہ السلام سے ہم روایات کو اخذ کریں گے. مقدمے میں کہا کیوں؟ اس مقدمے میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ چونکہ قیاس چاہے منطقی ہو یا غیر منطقی ہو، قیاس کے مقدمے صغرا اور کبرا کے اندر کوئی اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں بھی غلطی ہوتی ہے. لہذا احتمال ہے کہ وہاں پر صغرا میں یا کبرا میں غلطی ہو. جب صغرا کبرا میں غلطی ہو تو اس کے نتیجے میں غلطی ہوگی. لہذا ہم قیاس چاہے منطقی ہو یا غیر منطقی ہو ہم اس کو اخذ نہیں کریں گے، چھوڑیں گے. اور اس کے بعد یہاں پر جو ابھی ذکر کیا ہے اسی کو ذکر کیا ہے. جو ابھی ذکر کیا کیا ہے؟ اس میں یہی کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے کلام کو لینا چاہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ائمہ علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ خطا سے پاک اور پاکیزہ ہے، اور خدا نے بھی اسی لیے ائمہ علیہ السلام کو معصوم قرار دیا ہے کہ تاکہ ان کا جو کلام ہے اس میں کوئی غلطی نہ ہو. اگر خدا معصومین کو مثلا ائمہ علیہ السلام کو معصومین قرار نہ دیتا تو گویا کہ ایسا تھا کہ خود خدا ہی یعنی کسی غلط چیز کو، کسی خطا امر کو اخذ کرنے کا امر کرتا. یعنی انہوں نے خیر مقدمے کے طور پر ذکر کیا ہے. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آغائے استرابادی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دلیل جو ظن پر دلالت کرتی ہے اس کے اوپر اعتماد کرنا صحیح نہیں ہے. یعنی ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. یہ بہت ہی آسان ہے بھائی. ما وقال فی جملتها ایضا ما هذا لفظه، جس کا خلاصہ کلام یہ ہے وَإِذَا عَرَّفْتَ، یہ آغاز سورابادی کی عبارت ہے، وَإِذَا عَرَّفْتَ مَا مَحَدْنَاهُ، جب آپ نے جان لیا اس مقدمے کو جو ہم نے پیش کی ہے، من الدقیقۃ شریفہ، جو دقیق اور شریفہ ہے، فنقول، ہم کہتے ہیں کہ ان تمسکنا بکلامہم علیہ السلام، جب ہم ائمہ علیہ السلام کے کلام سے تمسک کریں گے تو فقط اصمنا من الخطا، پس گویا کہ ہم خطا سے بچ گئے. وَإِن تمسکنا، اگر ہم تمسک کریں گے بغیرہ، یعنی غیر کلام کو، یعنی غیر سے مراد اب مثلا ہم قیاس کو لے لیں، چاہے قیاس منطقی ہو یا قیاس غیر منطقی ہو، کیونکہ اخباری نہیں اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو غیر کلام معصوم کو اخذ کریں گے تو لم یاسم انہ، ہم اس خطا سے نہیں بچ جائیں گے نا، نہیں بچیں گے. فرماتے ہیں من المعلوم، اور یہ بات اور یہ معلوم ہے کہ ان الاسمۃ عن الخطا، خطا سے بچنا
امر مطلوب، ایک امر مطلوب ہے، مرغوب فیہ، اس کے اندر کیا ہے؟ مرغوبیت ہے، یعنی اس کے اندر کیا ہے گا؟ بالکل رغبت ہے، شرعاً بھی اور عقلاً بھی۔ اللہ تعالیٰ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ان الامامیت استدلوا، امامیہ نے استدلال کیا ہے علی وجوب الاسماء، اسمت کے وجوب پر، کہ بأنہ لولا الاسماء، اگر اسمت نہ ہوتی تو لزم امرہ تعالی عبادہ، اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے بندوں کے لیے وہ امر لازم ہوگا باتباع الخطا، خطا کے پیروی کرنے کا لازم بنے گا۔ اگر یعنی اگر ائمہ معصوم نہ ہوتے اور معصوم ہونے کے بغیر اگر خدا یہ کہتا کہ آپ ان کی پیروی کرے تو اس کا لازم ہی ہوتا کہ وہ امر جس کے اندر خطا ہے اس کی پیروی کرنے کا خدا ہمیں حکم دیتا ہے۔ وَذَلِكَ الْأَمْرُ محال، فرماتے کہ اور یہ امر محال ہے، یعنی ایسا امر جس کے اندر خطا ہو اس کی پیروی کرنے کا خدا امر کرے یہ محال ہے، لہذا اسی لیے خدا نے ائمہ علیہ السلام کو معصوم قرار دیا۔ فرماتے کہ لأنه قبیح، چونکہ یہ امر قبیح ہے۔ وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ فِي هَذَا الدَّلِيلِ، جب آپ نے اس دلیل میں غور و فکر کیا، کس دلیل میں؟ یعنی ائمہ علیہ السلام کے اقوال کی پیروی کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے انسان غلطی سے بچ سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ جو بھی ادلہ ہے، چاہے قیاس منطقی ہو چاہے قیاس غیر منطقی ہو، ان کو اخذ کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں غلطی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ انت اذا تأملت، جب آپ نے غور و فکر کیا فی هذا الدلیل، اس دلیل میں، تو علمت، آپ جانیں گے کہ ان مقتضاہ، اس دلیل کا تقاضا کیا ہے؟ انہ لا یجوز الاعتماد، اعتماد کرنا جائز نہیں ہے، علی الدلیل الظنی، دلیل ظنی کفر فی احکامہ تعالی، اللہ تعالیٰ کام ہے۔ یہ جو آغاز باقر ولید مظلوم نے فرمایا کہ یہ جو پوری عبارت اس کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ آخر میں صرف اس عبارت کو آغاز شیخ اخن خراسانی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو یہاں پر کوٹ کر دے تو یہی کافی تھا، کیا؟ یعنی اذا تأملت في هذا الدلیل علمت ان مقتضاه انه لا يجوز الاعتماد على الدلیل الظنی فی احکامہ تعالی، کیونکہ اصل نقطہ بھی یہی ہے۔ یعنی کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں صاحب کتاب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بابا اخبارین کا جو مراد ہے، یعنی اخبارین کی جو عبارات ہے، ان عبارتوں سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ قطع جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو وہ حجت نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بلکہ ان کے جو کلمات ہیں ان کلمات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظن حجت نہیں ہے، ظن حجت نہیں ہے، جن چیزوں سے ظن حاصل ہوتا ہے وہ ظن حاصل نہیں ہے، اس چیز کا استفادہ ہوتا ہے۔ اما جو کلمات اخبارین ہیں ان کلمات سے یہ استفادہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ قطع جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے وہ حجت نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں انہو لا یجوز، یعنی انہو لا یجوز الاعتماد علی الدلیل الظنی، دلیل ظنی کے اوپر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے فی احکامہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے احکام، یہاں پر بھی یہی کہا، اوپر بھی یہ کہا، دیکھیں انہو لا اعتماد علی الظن المتعلق بنفس احکامہ، یہ دو۔ اب تیسری جو دلیل بعد میں بیان کریں گے۔ ہاں فرماتے انتہا موضوع حاجت من کلامہ، اب یہاں تک یعنی جس کلام کی جو ضرورت اور حاجت تھی وہ بات ختم ہو گئی۔ فرماتے کہ وما محدہ من الدقیقہ، وما محدہ من الدقیقہ، یعنی آغا اسطرابادی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جس دقیق مقدمے کو پیش کیا ہے، هو الذی، وہ مقدمہ وہ ہے کہ نقلہ شیخنا العلامہ، جس کو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اللہ مقامہ نے فی الرسالہ، جیسا کتاب ہے رسائل میں، یعنی اوپر کہا تھا نا وَإِذَا عَرَّفْتَ مَا مَحَدْنَاهُ مِنَ الدَّقِيقَةِ الشَّرِيفَةِ، اوپر عبارت دیکھا نہیں، اوپر وَإِذَا عَرَّفْتَ مَا مَحَدْنَاهُ مِنَ الدَّقِيقَةِ الشَّرِيفَةِ، وہ مقدمہ وہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس مقدمے میں یہ کہا کہ یہ قیاس منطقی ہو چاہے قیاس غیر منطقی، ان کو اخذ کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ قیاس کے اندر صغرا کبرا ہوتا ہے، صغرا کبرا میں سے کسی ایک میں اگر غلطی ہو تو نتیجے کے اندر بھی غلطی ہوتی ہے، لہذا اس لیے ہاں اس کے بعد پھر یہی کہا، اسی لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں ائمہ علیہ السلام کے کلام سے
تمسک کرنا چاہیے، اسے اخذ کرنا چاہیے. فرماتے وقال فی فہرست فصولها ایزن، فصولها فصول فوائد مدنیہ، یہ آغا اسطور آبادی کی عبارت ہے. یعنی فوائد مدنیہ کی جو کتاب ہے ان کے فصول میں نیز آغا اسطور آبادی نے کہا. یہ سب یعنی شاہد ہے، کس چیز کے اوپر شاہد ہے؟ اخبارین کی جو عبارات ہے، جو کلمات ہے، ان سے یہ استفادہ نہیں کیا جاتا ہے کہ جو قطع مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہے، یہ استفادہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے کلمات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ زن کے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، زن سے کیا ہے استفادہ کرنا صحیح نہیں ہے. وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ الاول، وہاں پر جو فصل اول ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ فی ابطال جواز التمسک بالاستنباطات الظنیہ، استنباطات ظنیہ سے تمسک کرنے کے جواز کو باطل قرار دیا ہے، اس کے بارے میں ہے فصل. فی نفس احکامہ تعالی شانہ، خود اللہ تعالیٰ کے احکام میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں جو استنباطات ظنیہ ہیں ان سے تمسک کرنا صحیح نہیں. یہاں پر بھی بات ہوگی جو پہلے بات گزر گئی تھی. اسی طرح وجوب توقف کرنا واجب ہے عند فقد القطع بحکم اللہ، جب اللہ کے حکم کے بارے میں قطع فاقد ہو. عند فقد القطع یعنی حکم الہی کے بارے میں جہاں کہیں پر بھی قطع نہ ہو تو وہاں پر کیا واجب ہے؟ توقف واجب ہے. اسی طرح اسی پر کرو ووجوب التوقف عند فقد القطع بحکم ورد عنہم علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام سے جو حکم وارد ہو گیا ہے وہاں پر اگر قطع فاقد ہو تو وہاں پر بھی توقف واجب اور ضروری ہے. یہاں پر 3 عبارتیں. نمبر 1 سب سے پہلے دیکھیں انہ لا اعتماد علی الظن المتعلق بنفس احکامی، دیکھا نمبر 1. نمبر 2 وَإِذَا عَرَفْتَ میں نیچے لا کے پھر ہاں بالکل وَأَنْتَ إِذَا تَعَمَّلْتَ فِي هَذَا الدَّلِيلِ عَلِمْتَ أَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْاعْتِمَادُ عَلَى الدَّلِيلِ الظَّنِّ. 2 اور تیسری بات یہ ہے کہ الاول فی ابطال جواز التمسک بالاستنباطات الظنیہ. فرماتے کہ یہ جو 3 عبارتیں ہیں، ان 3 عبارات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اخبارین کے جو کلمات ہیں ان کلمات سے اس قطع کی حجت کی نفی نہیں ہوتی ہے جو قطع مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں وَأَنْتَ تَرَى، اور آپ نے دیکھا، یہ آخر میں نتیجے دیتے ہیں. یا انتہا کے بعد یہ عبارت ہے آغائے شیخ اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے کہ ابھی تک جو کچھ عبارتیں پہلے گزر گئی وہ آغائے اسطور آبادی کی عبارت تھی جو کہ اخبارین میں سے ہیں. فرماتے کہ وَأَنْتَ تَرَى، آپ نے دیکھا کہ ان محل کلامہ، ومورد نقضہ و ابرامہ، یہ جو محل کلام ہے اور مورد نقض و ابرام یعنی نقض توڑنا، ابرام ثابت کرنا نا، یہ دیکھ اصل میں اس کو اس طریقے سے ملاؤ. وَأَنْتَ تَرَى، آپ نے دیکھ لیا کہ ان محل کلامہ و مورد نقض و ابرامہ، وہ کس کے بارے میں ہے؟ محل کلام آغائے اسطور آبادی کا جو محل کلام اور محل بحث اور محل اثبات اور محل نفی کس چیز کے بارے میں؟ هو العقلی، آغائے اسطور آبادی کا جو محل بحث ہے وہ هو العقلی، وہ بحث اس عقلی بحث کے بارے میں ہے الغیر المفید للقطع، جو قطع کے لیے مفید نہیں. اب بات واضح ہوئی نہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ جہاں کہیں پر بھی غیر نقلی طریقے سے ظن حاصل ہو تو اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا. اب اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ غیر نقلی طریقے سے اگر انسان کو ظن کی جگہ پر قطع حاصل ہو جائے تو وہ قطع نہیں.
حجت ہے، یعنی زن حاصل نہ ہو، بلکہ یعنی غیر نقلی طریقے سے اگر انسان کو زن کی جگہ پر قطع حاصل ہو تو وہ قطع دیکھے پر وانت تر، اور آپ نے دیکھا کہ ان محل کلام ہی آغا اسرابادی کا جو محل کلام ہے، ان مورد نقض و برامہ، اور جو آغا اسرابادی کا جو مورد نقض اور مورد اثبات ہے وہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ والعقلی الغیر المفید للقطع، وہ محل کلام اور وہ محل بحث اس چیز کے بارے میں ہے جو کہ عقلی تو ہے لیکن الغیر المفید للقطع، جو قطع کے لیے مفید نہیں، دوسرے الفاظ میں عقلی تو ہے لیکن ظنی ہے، عقلی تو ہے لیکن ظنی ہے، یعنی کسی دلیل سے اگر ظن حاصل ہوتا ہے، کسی مقدمے سے ظن حاصل ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس ظن کی نفی کیا ہے، اگر کسی مقدمے سے انسان کو قطع حاصل ہوتا ہے تو وہ حجت ہے، اس کی انہوں نے نفی نہیں کی ہے۔ یعنی آغائے اسرابادی کا جو محل بحث ہے، جو محل موضوع ہے دوسرے الفاظ میں، والعقلی، وہ عقلی ہے، وہ بحث عقلی ہے، الغیر المفید للقطع، جو قطع کے لیے مفید نہیں ہے، وہ یعنی مورد عقل ہے، وہ مورد بحث ہے۔ فرماتی وَإِنَّمَا حَمُّهُ، جو آغا اسرابادی ہے ان کا جو ہم و غم ہے وہ کیا ہے؟ آغا اثبات عدم جواز اتباع غیر النقل۔ دیکھیں یہاں پر پھر دوبارہ اسی کی تکرار کرتے ہیں، وَإِنَّمَا حَمُّهُ، آغا اسرابادی کی جو ہم و غم اور محنت اور کوشش ہے وہ صرف اور صرف اثبات یہ ثابت کرنا ہے کہ عدم جواز اتباع غیر نقل، غیر نقل کی پیروی جائز نہیں ہے، فیما، اس مورد میں، لا قطع، جہاں پر قطع حاصل نہ ہو۔ بات واضح نہیں؟ یعنی غیر نقل میں، ان غیر نقل سے مراد جو ائمہ علیہ السلام سے جو چیزیں نقل ہو کے ہم تک نہیں پہنچی ہے، اس کے علاوہ سے جو ہم استفادہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ سے جو ہمیں ظن حاصل ہوتا ہے، تو اس ظن کی نفی کیا ہے جس سے قطع حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اما اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اگر غیر نقل کے ذریعے سے قطع حاصل ہوتا ہے تو اس کو اخذ کرنا جائز ہے اور وہ حجت ہے۔ یہاں تک صرف اس بات کو انہوں نے ثابت کیا کہ اخبارین کے جو کلمات ہیں ان کلمات سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ قطع جو مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کہ ان کے کلمات سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو وہ ملازمت کی نفی کرتے ہیں، یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روایات کے علاوہ اگر انسان کو کسی اور طریقے سے، یعنی دوسرے الفاظ میں حکم مقدمات عقلیہ کے ذریعے سے اگر یعنی ظن حاصل ہو تو وہ ظن معتبر نہیں، اما مقدمات عقلیہ کے ذریعے سے ہی اگر انسان کو قطع حاصل ہو تو وہ حجت ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔